آپ کے دور میں کتنی انڈسٹریز لگیں اور نون لیگ کے دور میں کتنی انڈسٹری لگی. ہاؤسنگ کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل آپ نے ہی بتایا پاک ویو سوسائٹی کا. ان میں جو 15-20 ہزار لوگ بیچارے فائلیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو الٹیمیٹلی ریلیف تو ریاست نے دینا ہے, پنجاب حکومت نے دینا ہے. تو اس ریاست نے ابھی تک کوئی ایسا میکینزم بنایا ہے کہ بیچاروں کو کہیں اور اکوموڈیٹ کیا جائے یا ان کی کچھ ریکوری کروائی جائے, یا کچھ ایسا میکینزم شروع کیا ہے؟ اور ہم تو ڈر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت چلی جائے گی, خان صاحب بڑے اسمبلیاں توڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں, تو لوگ بیچارے کدھر جائیں گے؟ اس کے علاوہ ایک اور کلچر ہے میاں صاحب کہ یہاں پر فائلیں بکتی ہیں اور فائل کے اوپر کوئی ریاست کی گارنٹی نہیں ہوتی. اگر ریاست ایک سمپل لیجسلیشن کر لے کہ کوئی بھی فائل 1200 والے اسٹامپ یا 2000 والے اسٹامپ کے علاوہ نہیں بک سکتی, تو یہ پنجاب حکومت کے لیے, باقی صوبوں کے لیے اربوں روپے کی ایک اضافی فنڈنگ ہے. اور میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ پچھلی حکومت نے اچھے خاصے رقبے کو ریٹریو کروایا تھا, تقریباً کوئی 2 لاکھ ایکڑ کہا جاتا ہے, 500 ارب روپے کی اس کی غیر قانونی جو تعمیرات گرائی گئی تھی, وہ لینڈ ریٹریو ہوئی تھی. وہ زمین کہاں گئی؟ اس زمین کا کچھ آؤٹ پٹ نکلا ہے یا بس کو چھوڑ دیا گیا؟ کیونکہ کئی علاقوں میں قبضے دوبارہ ہو چکے ہیں. آیا اس لینڈ کو جو ریٹریو کروائی گئی تھی بزدار دور میں ڈی مارک کر کے کسی اچھے کام کے لیے, یا لوگوں کو ایون دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ زمین لوگ یوز کر رہے ہیں؟ اگر اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں کرتے, لوگوں کو دوبارہ نہیں دیتے, تو اسی طرح قبضہ مافیا کے ہاتھ میں دوبارہ جا رہی ہے جس طرح پہلے تھی, اور آپ اگلے ٹینیور میں آ کے پھر آپریشن کریں گے, لوگ سب کچھ دوبارہ دیکھیں گے. تھینک یو. آپ کے سوال کے کافی پارٹ ہیں, آئی ول ٹرائی کہ میں تمام کو ایڈریس کر سکوں. سن 2008 سے لے کر 18 تک جب نون لیگ کی گورنمنٹ رہی تو اس نے صرف 18 سے 20 فیکٹریاں فیصل آباد کے اندر لگی ہیں. ہمارے دور کے اندر تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 300, یہ صرف میں فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, ایک انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں, بیکاز کہ وہ سی پیک کا حصہ ہوا اور اس کے بعد وہ وغیرہ وغیرہ, اور وہاں پہ اسپیشل اکنامک زون بھی ہے. ایک تو کچھ انڈسٹریل اسٹیٹس ایسی ہیں جو گورنمنٹ خود بناتی ہے اور اس کے اندر لوگوں کو آفر کرتی ہے. کچھ لوگ اپنی فیکٹریاں خود بھی لگاتے ہیں, مثال کے طور پر ہائر والے انہوں نے اپنی فیکٹری لگائی ہے, اورینٹ والے انہوں نے اپنی فیکٹری لگائی ہے, باقی لوگ بھی اپنی, غنی والے انہوں نے اپنی فیکٹریاں لگائی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ میں صرف اتنے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے ایک پروجیکٹ کے اندر پچھلی حکومت کی 20 فیکٹریاں نہیں تھیں, 18 سے 20 تھیں. میرے 3.5 سال کے اندر وہ تقریباً 300 کے قریب پہنچ گئی ہیں, 275 سے 300 کے درمیان, اور تقریباً $1.5 بلین کی انویسٹمنٹ اس کے اندر آئی ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا تھا کہ $1.5 بلین جو ہے وہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی ہمارے لیے کہ وہ وہاں پر آئی ہے. کئی جگہوں پر جو ہماری لینڈ ریٹریو ہوئی ہے جیسے چیچا وطنی کے اندر, تو وہاں پر ہم جو ہیں وہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہے ہیں. کچھ ایسی جگہ ہے جو گورنمنٹ نے اپنے لینڈ ڈیٹا جو ہے بینک اس کے اندر اس کو ڈال لیا ہے کہ اس کو کس پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, استعمال کیا جا سکتا ہے. سو جب آپ لینڈ ریٹریو کرتے ہیں تو پھر لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی لینڈ ہے, اب اس طرف نہیں جانا. سو ابھی بھی ایسی زمینیں ہیں جن پہ قبضے ہیں, یہ نہیں ہے کہ یہی والی تھی اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں, وہ ایک پروسیس ہے. تو وہ اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ سارے ایک پیج پر ہوتے ہیں سارے ادارے, اور پھر اس کو لینڈ کو ریٹریو کر کے گورنمنٹ کے لینڈ ڈیٹا جو بینک ہے اس میں ڈال دیا جاتا ہے کہ کس وقت کون سی زمین وہاں پر کیا ہوگی. کئی جگہوں پہ اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤسنگ, گورنمنٹ کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی امپلائز کے لیے شاید وہ بھی اس پہ 2-1 جگہوں پہ بن رہی ہیں. بڑا امپورٹنٹ سوال پارک ویو سوسائٹی کے حوالے سے آپ نے کیا. دیکھیں میری اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتی ہے. میری پریس کانفرنس کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں. اچھا یہ صرف ایک کا نہیں ہے, ایک سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے, ایکشن سب کے خلاف, ایکشن کے لیول ہے. کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اپروول سے پہلے کام شروع کر دیا, ان کی زمین بنتی ہے براؤن ایریا ہے, براؤن کا مطلب جہاں پہ کالونیز بن سکتی ہیں. کچھ ایسی ہیں کہ جنہوں نے ایکسیس, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, فارم کے اوپر ہی بیچ دی ہیں. مثال کے طور پر 100 پلاٹ کی تھی اور اس نے 1000 بیچ دیا, پوچھے کسی نے نہیں. اب وہ اس نے اس لحاظ سے کہ میں 100 کی جگہ پہ 1000 کر لوں گا لیکن آہستہ آہستہ کروں, وہ کیا کر رہا ہے, پیسے لوگوں کے لے رہا ہے, اس پیسے سے ہی آگے انویسٹ کر رہا ہے. تیسری کیٹیگری ایسی ہے کہ جس نے اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے, اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی ہے کہ اس کا جھوٹ بھی سچ نظر آتا ہے. جو پارک ویو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ 765 کنال جو براؤن زمین ہے جہاں پر سوسائٹی ایل ڈی اے سے پاس ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس 1 انچ زمین بھی براؤن نہیں ہے. اور میں بار بار آ کے کہہ رہا ہوں, اس کے باوجود لوگ خرید رہے ہیں. اب مجھے بتائیں میرے پاس کون سا میکینزم ہے میں بتا سکوں.
یہ 250-300 ارب روپے کا جو فراڈ ہے، آپ کا نمائندہ ہونے کے ناطے میں ایجوکیٹ کر سکتا ہوں آپ کو. اور بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سر پلیز جہاں پر بھی لیں LDA کی ویب سائٹ ضرور دیکھیں کیا یہ سوسائٹی اپرووڈ ہے. کسی جگہ پر یہ سوسائٹی اپروو نہیں ہے، نہ ہمارے پاس پینڈنگ ہے. LDA کے پاس 2012 میں آئی، ریجیکٹ ہوگی. ماسٹر پلان 2004 کے تحت یہاں پر کوئی چیز نہیں بن سکتی، ریجیکٹڈ. ایپلنٹ فورم کے پاس گئے، ہاؤسنگ کے پاس، سیکٹری ہاؤسنگ کے پاس، ریجیکٹ. کہ ان کی جو اپرووڈ ہے اس کے اندر جو مارگیج پلاٹ ہیں وہ بھی آج تک گورنمنٹ کو نہیں دیے. چلیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ بھی بیچ دیے، نہیں بیچ سکتے. ٹھیک، پہلے رہن رکھنے ہوتے ہیں، جب ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے پھر اس کو واپس لے لیا. یہ ہوا ہی نہیں، ٹرانزیکشن ہی نہیں ہوئی، اور میں نے ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کو ساری بتا دی. اب یہاں پر پارک ویو کے حوالے سے یہ ہے، جو فلڈ پرون ایریا ہے وہاں پر یہ چلی گئی ہے. ابھی 30,000 کیوسک آپ کا آیا ہے وہ سیلاب کا جو پیچھے ہے، یہ ساری سوسائٹی، اور 1 لاکھ آ جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ لوگوں کے گھر بھی گئے. کورٹ میں کیس ہے، ہمیں منع کیا گیا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا. میں تو ایک خاص حد تک جاؤں گا نا، میرا کوئی پرسنل میٹر تو ہے نہیں سر، پبلک کا میٹر ہے. تیسری بات آپ نے بڑی ٹھیک بات کی ہے، میں اس پرپوزل کو ڈیفینیٹلی آئی ول ڈسکس اٹ ود دی ڈیولپرس کہ وہ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. فارم کی بجائے اسٹام، گورنمنٹ کے ریونیو بھی آئے، اور پھر اس کے بعد اس کی رجسٹری. یہاں پہ فارم پہ زمین دیتے ہیں، وہ گھر بنا لیتے ہیں، نیچے والی زمین کسی کے نام پہ ہے، وہ بینک سے جا کے قرضہ لے لیتا ہے. مکان اوپر آپ کا میرا بنا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں، جہاں پر میں اینٹوں سے مکان بنا لیا اس کے نیچے زمین میری نہیں ہے بلکہ بینک کی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا، اور یہ پارک ویو کے اندر ہوا ہے. سو یہ آپ کی سجیشن بہت زبردست ہے، اس کو انشاءاللہ آئی ول ڈسکس ان اتھارٹی میٹنگ. دین میں جو پنجاب کے ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ بھی کروں گا کہ یہ کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ریونیو کا ایک جو ہے وہ سلسلہ بھی ہو جائے، اور لوگوں کے پاس جس کے پاس فارم نہ ہو بلکہ ایک طاقت ہو کہ جو قانونی اس کے پاس پیپر آ جاتا ہے، جس کے بعد کل کو وہ کلیم کر سکتا ہے.